بہنوئی کے بچے کو جنم دیا تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا۔ رشتہ دار لعنت ملامت کرنے لگے۔ میں نے سب سے بے پرواہ ہو کر کپڑوں کی بوٹلی باندھی اور بچے کو گود میں اٹھا کر بہنوئی کے گھر شفٹ ہو گئی۔ لیکن ایک رات میری چھٹی حس کسی گڑبڑی کا احساس دلانے لگی۔ اٹھ کر لائٹ جلائی تو ہوش اڑ گئے۔ بتاتی کیوں نہیں یہ کس کا بچہ ہے تیرے وجود میں؟ کہاں جا کر تم نے منہ کالا کیا ہے؟ بول۔ میری ماں مجھے مار رہی تھی، لیکن منہ پر چپکا کفن ایسا لگ چکا تھا کہ ماں کی مار پر بھی نہیں کھلا۔ پچھلے چند دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میں وجہ جانتی تھی، لیکن میری ماں مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جو خبر ڈاکٹر نے میری ماں کو سنائی، میری ماں تو مجھے خیر بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، یہ کیا کیا تو نے؟ میں نظریں چرا گئی کیونکہ اپنا جرم میں جانتی تھی۔ میری ماں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، مجھے بد دعائیں دینے لگی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے، لیکن میری زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میری ماں کہنے لگی کہ کل ہی میں تیرا ابارشن کروا دوں گی، لیکن میں نے ڈاکٹرنی کے پاس جاتے ہی اس کی منت سماجت شروع کر دی کہ وہ میری ماں سے کہہ دے کہ میرا ابارشن نہیں ہو سکتا۔ لیڈی ڈاکٹر نے بھی میری بات مان لی، میری والدہ سے یہی بات کہہ دی۔ اب تو میری ماں مجھے ہر وقت بد دعائیں دیتی رہتی، کہتی ہے کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ اب بتا کہ میں کیسے تیرے اس گناہ کو چھپاؤں؟ تیرا باپ دوسرے ملک نوکری کرنے گیا ہے، اگر وہ یہاں ہوتا تو تیرا گلا دبا کر تجھے مار ڈالتا۔ میں اپنی ماں کا ہر طعنہ خاموشی سے سنتی رہی، کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ 9 ماہ کا عرصہ میں نے ایسے ہی گزار دیا۔ 9 ماہ بعد جب میں نے بیٹے کو جنم دیا تو میری ماں کہنے لگی، میں محلے والوں کو کیا جواب دوں گی؟ 9 ماہ میری ماں نے مجھے کمرے میں ہی رکھا، لیکن اب بچے کو تو وہ چھپا نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگی میں اس بچے کو راتوں رات کسی یتیم خانے کے جھولے میں ڈال دوں گی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے رات کو دودھ میں اماں کو نیند کی دوا ڈال کر پلا دی تاکہ وہ راتوں رات بچے کو یتیم خانے نہ چھوڑیں۔ میں اپنے بچے کو چادر میں چھپا کر گھر سے نکل گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ میرے قدم ریلوے اسٹیشن کی جانب تھے۔ جانتی تھی کہ ایک وہی شخص ہے جو مجھے سہارا ضرور دے گا، انکار نہیں کرے گا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت اتنی رقم تھی کہ میں لاہور جا سکتی تھی۔ میں روڈ پر گئی، رکشہ لیا اور اسٹیشن پہنچ گئی۔ میں نے جب لاہور کی ٹکٹ لی تھی، دینے والا شخص مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں روئے جا رہی تھی اور میرا بچہ بھی رو رہا تھا، لیکن مجھے کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے ٹکٹ لیا، اسٹیشن پہ بیٹھ گئی۔ اپنی مطلوبہ ٹرین آنے پر میں اس میں سوار ہو گئی۔ پورا راستہ میں نے رو کر ہی گزارا تھا۔ جیسے ہی اگلے روز میں لاہور اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں سے سیدھا بہنوئی کے گھر گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ چوکیدار نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، او بی بی تم یہاں کیوں آئی؟ میں نے کہا پیچھے ہٹو، مجھے تمہارے صاحب سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگا، چلو چلو نکلو یہاں سے، ہمارا صاحب کبھی تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ لیکن میں نہیں گئی۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، اپنے بہنوئی کو پکارنا شروع کر دیا۔ ایک شور شرابہ سا مچ گیا تھا۔ چوکیدار مجھے گھر کے اندر نہیں آنے دے رہا تھا اور میں زبردستی گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرا بہنوئی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، یہ شخص میرا راستہ روک رہا ہے، میں اندر آنا چاہتی ہوں۔ بہنوئی نے مجھے دیکھ کر چوکیدار سے کہا، تم ہوتے کون ہو اس لڑکی کو روکنے والے؟ چوکیدار میری بہنوئی کو حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، سر جی کیا بھول گئے اس کی بہن نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے اور آپ اس لڑکی کو پناہ دو گے؟ چوکیدار کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ میری بہن نے جو کچھ میرے بہنوئی کے ساتھ کیا تھا، کوئی بھی شخص میری جگہ ہوتا مجھے گھر سے باہر نکال دیتا۔ اصل میں میرا بہنوئی دولت مند تو بہت تھا لیکن خوش شکل نہ تھا۔ میری بہن نے شادی سے پہلے میرے بہنوئی کو دیکھا نہیں تھا۔ ہاں یہ معلوم تھا کہ وہ ایک امیر ترین شخص ہے، اسی لیے خوشی سے راضی ہو گئی تھی۔ میری بہن بہت خوبصورت تھی اور حسن پرست بھی تھی۔ جیسے ہی وہ رخصت ہو کر بہنوئی کے ساتھ لاہور گئی تو 15 دن کے بعد ہی واپس لوٹ آئی۔ ہمیں لگا کہ وہ چند دن ہمارے پاس رہنے آئی ہے، لیکن وہ تو آتے ہی میرے والدین سے شکوے شکایات کرنے لگیں۔ کہنے لگیں، آپ نے دیکھا کیا تھا مظفر میں؟ کالا تو توے جیسا رنگ اس کا۔ میرے والد نے جب میری بڑی بہن کے منہ سے یہ سب باتیں سنی تو ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگے، شرم نہیں آتی تمہیں اپنے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟
خبردار جو تم نے کوئی بھی ایسی بات اپنے شوہر کے سامنے کی، وہ تو اچھا خاصا دولت مند اور شریف انسان ہے، اس کے گھر میں کسی چیز کی کوئی نمی نہیں ہے۔ ایسے رشتوں کے لیے تو لڑکیاں فوراً سے تیار ہو جاتی ہیں، اور ہم نے تمہارا بھلا ہی دیکھا ہے۔ میری بہن شروع سے ہی منہ پھٹ تھی، اس نے کبھی والدین کا لحاظ نہیں کیا تھا، اب بھی کہنے لگی کہ مجھے نہیں رہنا اس کالے کوے کے ساتھ، میں اسے چھوڑ دوں گی۔ لیکن میرے والد کے غصے کے آگے میری بہن کو خاموش ہونا پڑا۔ انہوں نے میری بہن کو بہت ڈانٹا، وہ 1 ہفتہ رہنے کے لیے آئی تھی، لیکن ابا نے اسے دوسرے ہی دن واپس لاہور بھیج دیا۔ کہنے لگے اپنا گھر جا کر بساؤ۔ خبردار جو مائیکی کی دہلیز پر آ کر بیٹھی۔ ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ میرے بہنوئی کو فون آ گیا کہ شہناز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے آپ راحیلہ کو میرے گھر بھیج دیں۔ میری بہن امید سے ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا، اس لیے مجھے اپنی بہن کے پاس جانا پڑا۔ جب میں اپنی بہن کے پاس آئی تھی وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کیوں فکر کر رہی ہیں، میں ہوں نا آپ کا خیال رکھوں گی۔ لیکن میری بہن کو کسی اور ہی بات کا رونا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی مجھے اس بدصورت شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا، اور اس پر یہ کہ میں اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، مجھے اس کا کالا اور بدصورت بچہ پیدا نہیں کرنا۔ یہ سن کر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے کہا آپا ایسا تو نہیں نہ کہیں، ظفر بھائی آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، دیکھیں اتنی دور سے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بلوا لیا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن میری بہن کے تیور ہی ٹھیک نہیں تھے، ہر وقت نوکروں پر بھی چلاتی رہتی، بہنوئی کے ساتھ بھی بدزبانی کرتی، وہ بیچارہ خاموشی سے اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا۔ آپا کہتی تھی کہ شکل دیکھی ہے تم نے کبھی آئینے میں، تم کہاں سے میرے ساتھ اچھے لگتے ہو، تم نے تو میری زندگی برباد کر دی، تمہارے ساتھ کہیں محفل میں جاتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے، لوگ مجھے 100 باتیں سناتے ہیں۔ ناز تم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو تمہیں ایسا بدصورت شوہر ملا؟ میری بہن تو میری موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، میرا بہنوئی بس اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا۔ نہ جانے میری بہن کے اندر اتنا گھمنڈ کیوں تھا۔ ٹھیک ہے وہ کچھ خوبصورت تھی، لیکن بہت سی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا رویہ تو کوئی بھی نہیں رکھتی جیسے کہ میری بہن کرتی تھی۔ اگلے ہی روز میری بہن ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے لگی تو میں نے کہا آپا میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، لیکن وہ کہنے لگی نہیں تم گھر پر بیٹھو، میں اکیلی ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ میری بہن صبح کی گئی شام کو واپس لوٹی، لیکن جب لوٹی تو ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے گھر میں آئی، چہرے کی رنگت پیلی پڑی ہوئی تھی، آتے ہی کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر تشویش سی ہونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا آپا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگی کچھ نہیں، میں نے خود کو اس مصیبت سے آزاد کرا دیا۔ یہ سن کر تو میرا دل سینے میں ہی دھڑکا تھا۔ میں نے کہا آپا کس مصیبت سے خود کو آزاد کرا دیا؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ جو وہم مجھے ستا رہا تھا میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ نہ ہو، لیکن وہی ہوا تھا۔ میری بہن ابارشن کروا کر آئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کے منہ سے جب یہ باتیں سنی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ کوئی عورت کیسی اتنی ظالم ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی بچے کو مار ڈالے۔ میں نے کہا آپا یہ تم نے کیا کیا؟ اگر مظفر بھائی کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ ابا دوبارہ بیرون ملک کب جائیں گے؟ میرے ابا بیرون ملک میں ہی کام کرتے تھے، بس بہن کی شادی کرنے کے لیے آئے تھے، چند ماہ بعد انہیں واپس جانا تھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے میرے پیچھے سے جا چکے ہوں۔ کہنے لگی اچھا ہے کہ ابا جا چکے ہیں، میں اب تک گھر یہاں پر صبر سے بیٹھی ہوں تو صرف اس لیے کہ ابا مجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے اسے سمجھانا چاہا لیکن میری بہن تو میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ رات کو جب میرے بہنوئی گھر آئے اور انہیں اس بات کا علم ہوا تو غصے سے میری بہن پر چلانے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہیں شرم نہیں آئی اپنے معصوم بچے کا قتل کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہاری ہونے والی اولاد سے، تم کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتے؟ میں اپنے بہنوئی کے ظرف کو جتنا بھی سراہتی کم تھا، میری بہن کے ایسے رویے پر بھی وہ اسے کہنے لگا کہ دیکھو طلاق چھوٹی بات نہیں ہوتی، تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ ہمارا معاشرہ طلاق یافتہ عورت کو ہی برا بھلا کہتا ہے، سب تم پر ہی الزام لگائیں گے۔ میں تمہاری ایسی غلطی کو بھی معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن خدارا تم میرے ساتھ اپنا رویہ درست رکھو۔ میں نے تمہیں کسی چیز کی کمی دی ہے؟ میری بہن کہنے لگی حسن کی۔ میں نے ایسے شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی جو تم جیسا بدصورت ہو۔ ٹھیک ہے میرے بہنوئی کی رنگت سانولی تھی لیکن نین نقش اچھے تھے،
وہ اتنے بھی برے نہیں تھے کہ جتنے آپا کو لگتے تھے، لیکن میری بہن نہ مانی۔ اگلے ہی روز مجھے اپنے ساتھ لیے لاہور سے کراچی آ گئی اور اماں کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی کہ مجھے اس شخص سے طلاق چاہیے، میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ۔ میرے والدین اسے بہت سمجھانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہ مانی، بہنوئی سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی، لیکن انہوں نے بھی صاف منع کر دیا کہ ابھی تم غصے میں ہو، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے۔ لیکن میری بہن نے نہ ماننا تھا، نہ وہ مانی۔ آخر کار اس نے خلا کا مطالبہ کر دیا۔ میرے بہنوئی کافی شریف تھے، اسی لیے انہوں نے اسے طلاق بھی دے دی اور اس کا حق مہر بھی اسے دے دیا۔ میری بہن گھر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں شکل و صورت میں مناسب تھی، اپنی بہن کی طرح حسین نہیں تھی۔ ماں نے میری بہن کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کرنے لگی، لیکن جو بھی مجھے دیکھنے آتا میری بہن بن سمن کر ان کے سامنے چائے رکھنے جاتی۔ وہ لوگ مجھے چھوڑ کر میری بہن کو دیکھنے لگتے اور پوچھنے لگتے کہ اس لڑکی کا رشتہ ہو گیا کہ نہیں۔ میری والدہ منہ چھپانے لگتی، کہتی کہ اسے طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر لوگ منہ بنا کر چلے جاتے اور میری بہن اس بات پر بڑی خوش ہوتی۔ جو مجھے دیکھنے والے رشتے اسے پسند کر کے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتی کہ اس کی وجہ سے میرے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ اب تو کوئی مجھے پسند نہ کرتا اور اگر گھر بھی لیتا تو جب یہ جانتا کہ میری بہن ذرا سی بات پر طلاق لے کر گھر آ کر بیٹھ گئی ہے تو کوئی بھی مجھ سے شادی کے لیے طلاق نہ تیار نہ ہوتا۔ ہر وقت میری ماں میری بہن کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی۔ میرے والد تو بیرون ملک جا چکے تھے تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کہنے لگے اس لڑکی نے تو میرا ناک کٹوا کر رکھ دیا، میں اب جلدی واپس نہیں آؤں گا۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگے کہ اس سے کہو اسے جو پسند ہے یہ اس سے شادی کر کے یہاں سے دفع ہو جائے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اپنے گھر کے ماحول سے بالکل تنگ آ چکی تھی، اسی لیے میں نے ایک کمپنی میں جاب کر لی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کمپنی کا باس میرے بہنوئی کا دوست ہے۔ ایک بار میرے بہنوئی آفس میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئے تو مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور میری بہن کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے کہا وہ ویسی ہی ہے جیسی تھی۔ میرے بہنوئی اب اکثر میرے باس سے ملنے آتے تو کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے، کہنے لگتے کہ میری غلطی تھی، میں نے جو شہناز کا انتخاب کیا اور اس کے حسن کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو اہمیت دی، کاش کہ میں اس وقت تمہارا انتخاب کر لیتا، تم مجھ سے کہیں زیادہ بہتر اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ کہنے لگے کہ تمہارا رشتہ نہیں ہوا ابھی تک۔ میں نے کہا میرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے، جو بھی مجھے دیکھنے آتا ہے جب یہ جانتا ہے کہ آپ ہی کو طلاق ہو چکی ہے تو الٹے قدم واپس چلا جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں گھر پر ہی بیٹھی رہ جاؤں گی۔ اماں بہن سے لڑتی رہتی ہیں، اسی لیے تنگ آ کر میں نے نوکری کر لی۔ میری بات سن کر بہنوئی کہنے لگے تم مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ سننا تھا کہ میں تو دم بخود سی رہ گئی۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں اور جب تمہاری بہن کی کہیں دوسری جگہ شادی ہو جائے تو پھر میں باقاعدہ تمہیں رخصت کروا کے لے جاؤں گا۔ اگر اب میں تمہارا رشتہ لے کر آیا تو تمہاری بہن مجھے گھر سے نکال دے گی اور شاید تمہاری والدہ بھی ابھی اس کے لیے آمادہ نہ ہوں۔ تھوڑا وقت گزر جائے گا تو پھر آسانی ہو جائے گی، ورنہ تمہاری عمر بھی تمہاری بہن کی وجہ سے گزرتی جائے گی۔ میں گھر کے ماحول سے بے حد پریشان تھی۔ مجھے اپنی بہنوئی کی بات ٹھیک لگی، میں نے ان سے شادی کر لی۔ میں اپنے آفس کے بہانے اپنے بہنوئی کے پاس چلی جاتی۔ انہوں نے کرائے کا فلیٹ لے رکھا تھا، 2 مہینے میں نے وہیں گزارے۔ مظفر بہت اچھے تھے۔ ایک دن مظفر کو لاہور سے کال آئی کہ دبئی میں ان کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ان کے سیکریٹری نے چوری کی ہے۔ یہ سن کر مظفر دبئی چلے گئے۔ میرا ان سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوتا رہتا تھا۔ میری بہن نے ایک اور شخص کو پسند کر لیا جو عمر کا تھوڑا زیادہ تھا لیکن دیکھنے میں کافی ہینڈسم تھا، اپنی عمر سے بھی کم لگتا تھا۔ میری بہن کی شادی میں ابھی وقت تھا، میں امید سے ہو گئی۔ پھر میری والدہ یہ بات چھپانے لگی اور میری بہن کو جلدی رخصت کر دیا۔ وہ اپنے گھر کی ہو گئی، لیکن مجھے مظفر نے کہا کہ ابھی تم کسی سے کچھ نہ کہنا، میں یہاں پر اپنے کاروباری معاملات کے لیے بڑا پریشان ہوں، جیسے ہی کاروباری معاملات ٹھیک ہوئے میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا، اور یہاں تمہیں کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے تو بس خاموشی سے اپنا وقت گزارو۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن اب جو فیصلہ میری ماں کرنے جا رہی تھی وہ مجھے منظور نہیں تھا، اسی لیے میں واپس لاہور چلی گئی۔ اسی رات مظفر دبئی سے لوٹے تھے۔ انہوں نے مجھ سے شادی کا اعلان سب کے سامنے کر دیا تھا۔ میری والدہ کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ پہلے ہی مجھ سے نکاح کر چکے ہیں، انہیں بس میری آپا کی دوسری جگہ شادی ہونے کا انتظار تھا اور وہ بچہ بھی انہی کا ہے۔
میں اپنے گھر میں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی کہ جب میری بہن کا فون آیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں بہت بیمار ہوں اور میرا شوہر مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ تمہارے اندر گھر بسانے کے گر نہیں ہیں، اسی لیے تو تم پہلے شوہر کے ساتھ گھر نہ بسا سکی اور نہ میرے ساتھ بسا سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے دوسرے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی اور وہ بہت بیمار رہنے لگی ہے اور اماں اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات میں نے مظفر سے کہی تو وہ کہنے لگے تمہاری بہن ہے، تم چاہو تو اسے گھر میں لا سکتی ہو، لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی بہن کی محبت میں اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی مظفر سے کہو مجھے معاف کر دے، میں نے اس کی قدر نہیں کی، اسی لیے میرے دوسرے شوہر نے میری قدر نہیں کی۔ انسان وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے۔ میں نے اپنی بہن کا بہت خیال رکھا۔ مظفر نے اسے معاف بھی کر دیا، لیکن پھر بھی وہ جی نہ پائی۔ انسان کا گھمنڈ اسے ہمیشہ زمین پر لا کر پٹکتا ہے۔ یہی میری آپا کے